بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میرے پیارے پیارے بچوں، ڈیئر چلڈرن اینڈ مائی ڈیئر ینگسٹرز، اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کو آج اس رمضان کی 13ویں سحر میں خوش آمدید کہتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس قیمتی، اس انمول اور یہ بہترین مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کو ویلیو کرنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فکر ہے اس مہینے کے گزرنے کی، کیونکہ ایسا ٹائم بھی گزرا میری زندگی میں when I used to wait when will this month be over, when will I be able to eat freely, go out and have food in restaurants and because پاکستان میں ریسٹورانٹس بھی بند ہو جاتے ہیں، ہر کھانا آپ کو نہیں ملتا باہر ایزیلی۔ پھر ہم اس طرح کے ریسٹورانٹس اور مارکیٹس ڈھونڈتے تھے کہ جو ہمیں اندر کھانا کھلا دیں کسی طرح۔ تو خوش نصیب وہ ہے، پھر اللہ نے رحم کیا، تھوڑا سا کرم کیا، اس مہینے کی ویلیو کا احساس ہوا، کیونکہ جب میری زندگی میں قرآن آیا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور شروع میں ہی پہلے ہی 2-3 مہینے کے اندر اندر رمضان آ گیا تھا، تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آئی تھی کہ رمضان ہے کیا۔ اور پھر آج تک وہ محبت، یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے سارے سالوں میں ہر سال رمضان کی ویلیو اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ منزل بہت دور ہے، اور یہ جو آس پاس ہمارے میجورٹی ہوتی ہے، اکثریت ہوتی ہے، ان کا بڑا پریشر ہوتا ہے۔ آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسی لائف گزار رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس راستے پر تو کوئی ہے ہی نہیں، یا جو اس راستے پر ہے بھی تو دنیا ان کو سیریس نہیں لے رہی۔ بہت ساری مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں that if you walk on the path of Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you'll probably be isolated, or you will not be ahead of people, or you'll be left behind، یا آپ جو ہے وہ کوئی ناکام ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو ہمیں رول ماڈلز دکھائے جاتے ہیں، سیٹ کیے جاتے ہیں، ہمیں دنیا سے الگ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر دین کی طرف جاؤ گے تو بس ایک الگ ایک کلاس بن جاؤ گے، ایک الگ بریکٹ میں آ جاؤ گے۔ تو آپ اور میں ایز اے اپ کمنگ بچے یا ینگسٹرز ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں بننا ہے، پروفیشنل بننا ہے، ہمیں سیلیبریٹی بننا ہے، ہمیں سکسیسفل پروفیشنل بننا ہے۔ تو اس مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بیکاز میں نے اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کی، لیکن سکسیسفل لائف صرف اللہ نے دی۔ کامیابی، success, a lot of people have success in this world. You hear about celebrities and famous people committing suicide every now and then, although they have loads and loads of money in the bank. They are extremely famous, but how did they get there where they felt so lonely and empty, insecure کہ انہوں نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں؟ تو سکسیس تو مل جاتی ہے، سکسیسفل لائف صرف اللہ دیتے ہیں۔ سکسیسفل لائف میں پروفیشنل سکسیس بھی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے پر جانے کے بعد پروفیشنل سکسیس نہیں ملے گی تو وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، بیکاز دس از دا ورڈ آف شیطان، دس از دا وسپر آف شیطان، دس از دا تھاٹ آف شیطان دیٹ اف یو گو ٹوورڈ اللہ یو ول بی لیفٹ بہائنڈ، آپ پیچھے رہ جاؤ گے، آپ محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیں بھی بچپن میں، جوانی میں بہت کہا گیا تھا۔ جب میں نے حمد پڑھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، تو میں نام نہیں لوں گا، بٹ میرے بہت سارے کولیگ مجھے فون کر کے کہتے تھے، ریکارڈنگ کمپنیز مجھے کہتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ مطلب اس طرح تو نہیں کہتی تھی، بٹ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ زیادہ اس کو پروموٹ کریں گے، کانسرٹس میں پڑھیں گے، تو پھر ذرا مارکیٹ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اور وہ اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ وہ جو البم میں نے بنایا تھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، وہ بیسٹ سیلنگ البم بن گیا۔ اور ایوارڈز میں جو اس کے مقابلے میں جو البم آئے،
جب وہ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوتا تھا تو وہ البم بھی ایسے آتے تھے کہ جو میں کیا نام لوں اس ٹرانسمیشن پہ، کہ وہ بڑے ہلے گلے والے اور بھنگڑا اور اس طرح کے البمز کے مقابلے میں وہ بیسٹ سیلنگ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوتا تھا بڑے بڑی ایوارڈ سیریمنیز میں. یہاں تک کہ جب سونی کی ایوارڈ شو پہ بھی جب میں نے لائیو وہ ہم پڑھی تو بہت سارے نان مسلمز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مین یو آر گاڈ. میں نے ان سے کہا نو 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 آئی ایم ناٹ گاڈ. اللہ ہیز گیون می دس وائس اینڈ دس حمد. اور دنیا کے بہت سارے نان مسلم چینلز نے اس حمد کو پورا 11 منٹ. آپ سوچیں ٹیلی ویژن والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ 3-4 منٹ کی چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے آج کل رمضان ٹرانسمیشنز کے بیچ میں، اور یہ وہ تو 11 منٹ کی وہ ہم سارے پاکستانی چینلز اور پورے دنیا کے نان مسلم چینلز بھی، سونی ٹی وی اینڈ مینی ادر چینلز وہ چلایا کرتے تھے. تو وہ جو متھ تھی کہ یار پیچھے رہ جاؤ گے اور اس طرف جا رہے ہو، تو وہ اللہ نے وہ متھ توڑ دی، وہ بت توڑ دیا. اس کے بعد صرف اور صرف میری اپنی انسانی کمزوری ضرور تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اگر گلوکاری نہیں کروں گا، پاپ سنگنگ نہیں کروں گا تو شاید میں زندہ نہیں رہوں گا. اس میں مجھے کچھ سال لگے، لیکن اس کے بعد جب آپ بار بار آزماتے ہیں اور جب اللہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے یہ اللہ ہی ہے، اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے جو کہہ رہے ہیں جب وہ ہوتا نظر آتا ہے تو ہم انسان جو ہے ہمارا فارمولا کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ. ہم جب دیکھ لیتے ہیں ہمیں یقین آ جاتا ہے. اور بہت سارے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات سے انسپائر ہو کے سن کے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ویٹ نہیں کرتے کہ کوئی اور کرے گا تو ہم کریں گے، جب سب کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے. وہ پہل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اکیلے اناؤنسمنٹ کی تھی. سب سے پہلے اکیلے سٹینڈ لیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اور اپنے ہی چچا اور آس پاس کزنز اور جو پوری برادری ہی تو تھی، سب یہ قبیلے ٹرائبز برادری ہی تھی. کوئی دور کا رشتہ دار تھا تو کوئی قریب کا رشتہ دار تھا، تو وہی مخالف ہو گئے. تو obviously یہ جب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اگینسٹ دا ٹائڈ جب جاتے ہیں کہ سمندر اور ایک طرف جا رہی ہے لہر، ہوا ایک طرف چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اس طرف جانا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے راستہ. پھر کتنا بھی دیر لگ جائے، کتنا بھی کٹھن اور لمبا ہو مرحلہ، آپ کو اللہ کبھی آپ کے ایمان کو نیچے نہیں آنے دے گا، آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا، آپ کو کھلاتا پلاتا رہے گا، آپ کو ٹھیک رکھے گا. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک دم سے کروڑ پتی یا ارب پتی بن جائے، لیکن آپ کے اندر جو صبر اور قناعت ہوگی وہ کھربوں روپے کی ہوگی. وہ ایک ارب پتی کو بھی میسر نہیں ہوگی. جو نیند آپ کو دے گا، جو کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ریلیشن آپ کو دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کھرب پتی کے پاس بھی نہ ہو. لیکن اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف جانا پڑے گا. آج جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے، ہمارا مین سبجیکٹ تو وہی چل رہا ہے، کیریکٹر آف اے بلیور. ایک ایمان والے کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ کردار کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایکشن بن جاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے. جب ہماری گفتگو میں آ جاتی ہے وہ ایمان آ جاتا ہے، جب ہماری عادات میں آ جاتا ہے ایمان، اور جب عادات پکی ہو جاتی ہیں تو وہ کیریکٹر بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم منافقت میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب ہم بار بار جان بوجھ کے بھی ہم کوئی عمل یا کوئی سوچ اپنائے رکھتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ایمان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی بات کا خوف چلا جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ہیبیچول بن جاتے ہیں. اسی طرح ایمان والے کا بھی ایک کردار ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں کچھ ٹریننگ اور محنت لگتی ہے. اگر آج میں نے کچھ دعائیں یاد کر لی، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور آج وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا آپ اس کو آپ نے مسلمان تو مان لیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کی ٹریننگ اور تربیت نہیں کریں گے؟
کیونکہ اس کے طور طریقے یہ وہ سب وہی ہیں ابھی تک جہاں سے وہ آ رہا ہے. تو ایسی ہی کیفیت آپ کی میری بھی ہوتی ہے. ہم دعائیں تو یاد کر لیتے ہیں, ہم نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیتے ہیں, ہم روزہ رکھنا تو سیکھ لیتے ہیں, ہم عمرہ حج تو کرنا سیکھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے کردار کا حصہ دین جب تک نہیں بنے گا, ہمارے کردار کے اندر جب تک فاؤنڈیشن نہیں آئے گی, پرنسپلز ریز نہیں ہوں گے, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک زندگی میں مزہ نہیں آئے گا, تب تک ہم انجوائے نہیں کریں گے ایمان کو. اور ایمان انجوائے کرنے کی چیز ہے, یقین کیجئے اللہ کا ساتھ انجوائبل ہے. اس سے بڑا کوئی ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہ ہو اور انڈیویجول بھی ہو. آپ محفل میں بیٹھیں گے تو انڈیویجول نظر آئیں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے, آپ کا کانفیڈنس الگ ہے. اس کے لیے جیب میں کوئی ملینز آف ڈالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانفیڈنس ایمان کا ہے جو ایک غریب آدمی کو بھی اللہ دے دیتا ہے اور ایک امیر آدمی کو بھی دے دیتا ہے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے یہ اللہ کی مدد جو ہم شب و روز مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر, یہ کیسے ملتی ہے, کیسے؟ کیونکہ چور بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بچا لینا, چور بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ قرآن بخشواؤ, بچے بلا کر مسجد سے, ہم کوئی مال پھنس گیا کسی کا کسٹمز میں, ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہوتے ہوئے اپنے محلوں میں, گھر بار میں, کہ کہیں مال پھنس گیا ہے, اس کے لیے بھی ہم بچے بلا کر ختم کروا رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی صدقہ دے دو, کچھ یہ کر دو, مسجد میں پنکھا لگا دو, کچھ بڑی گائے لا کے کاٹ دو, شاید میری بچت ہو جائے, شاید اللہ کہے کہ چلو یار اس نے یہ والا نیک کام کیا ہے, اس گناہ کو چھوڑ دینا اس بلا. تو ہمارے ذہن میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. ہم بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ اللہ کی مدد کس کو ملتی ہے اور کیا طور طریقہ اور کیا اس کا پیٹرن کیا ہے, پروسیس کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. تو اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیں پہلے تو تھوڑی سی لاجیکل بات کرتے ہیں, ایگزامپلس کے ساتھ تھوڑا سا پہلے سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امیگریشن کا مسئلہ ہے, کوئی کہیں پھنس گئے کسی معاملے میں, تو ہمیں کس کی مدد چاہیے ہوتی ہے؟ لائر کی, ٹھیک ہے, اور اسی فیلڈ کا بزنس لائر اور امیگریشن لائر اور جس بھی آپ مسئلے میں پھنسے ہیں ویسا ہی لائر ہوتا ہے. تو لائر کی مدد لینے کے لیے پہلے تو آپ لائر کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد لائر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. پہلے تو آپ سے پورا کیس سنتا ہے, پھر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے اور یہ اتنا ٹائم لگے گا, اتنی میری فیس ہوگی, اینڈ مجھے میری اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اسی طرح آپ جب بیمار ہوتے ہیں, کوئی مرض ہو جاتا ہے, کوئی یو ناٹ فیلنگ آل رائٹ, کچھ گڑبڑ ہے, سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کو ڈاکٹر کی مدد چاہیے ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز دیتا ہے, ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا, کچھ عرصے کے لیے یہ بند کرنا ہے, اور یہ میڈیکیشن ہے یہ آپ لیں. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر سے مدد لے کر, اس کی ایڈوائز لے کر, جو بھی وہ آپ کو پریسکرپشن لے کر دیتا ہے, آپ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو زندگی میں کبھی کبھی آج کل ایک چیز بڑی مشہور ہوئی ہے کہ لائف کوچ, زندگی کا کوچ, ٹھیک ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں کہ انسان جو خود محتاج ہے, جو کل خود اللہ نہ کرے کہ وہ ایک ہسپتال میں پڑا ہوا ہوگا یا اس کے بھی موڈز ہیں, تو ایک انسان کو with best of their experience, with best of their ability ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اپ اینڈ اباؤٹ رہنا ہے, اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, نیوٹریشن ایسی ہونی چاہیے, فوڈ ایسا ہونا چاہیے, زندگی میں فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے کمپنی ایسی رکھنی ہے, آپ نے ڈپریشن کو پاس نہیں آنے دینا, ایسی چیزیں پڑھیں جو پازیٹیو ہوں. تو وہ آپ کو بہت ساری انسٹرکشنز دے گا اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح ایک ایمان والا, ایک انسان جو غموں میں ہوتا ہے, دکھ میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, یا کسی بھی سٹریس میں ہوتا ہے, وہ اللہ کے سامنے آتا ہے. ایک عام طور پہ ٹریڈیشنلی لوگ اس طرح مانگتے ہیں مدد, اس طرح مانگتے ہیں مدد, نیل ڈاؤن ہو کے, کوئی گھنٹی بجا کے اس طرح مانگتا ہے مدد. اور آپ اور میں نماز پڑھ کر, سلام پھیر کر اللہ کے حضور ایسے مدد مانگتے ہیں. تو تھوڑا سا آج اس پیچھے جاتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک چیز تلاوت کرتے ہیں, اس کا نام ہے سورہ فاتحہ.
سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، آپ الرحمن ہیں، آپ الرحیم ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، آپ مالک ہیں فیصلے کے دن کے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے عبد ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ سے کوآپریشن چاہتے ہیں۔ استعینو، یہ ورڈ جو ہے اللہ سے مدد اور تعاون مانگنے کے لیے استعمال کیا۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں مدد کر دیجئے ہماری، اور یہ کہنے کے بعد ہم نے اس کے بعد کیا مانگا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے یہ والی جاب مل جائے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے، میرا گھر چھوٹا ہے مجھے بڑا گھر دے دے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری جاب چھوٹنے والی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، میری مورگیج ہے، لیز ہے، یہ وہ، بچوں کی فیس ہے، یا اللہ کچھ میرا کچھ کر۔ نہیں، ہم نے یہ بھی نہیں مانگا۔ ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم آپ کے غلام ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہمیں آپ سے تعاون چاہیے۔ لیکن تعاون کے بعد ہم نے کیا بولا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بیلنس رستہ بتائیں، مجھے سب سے سیدھا سموتھ رستہ بتائیں۔ اور کچھ نہیں مانگا ہم نے، اور رستہ بھی ان کا انعمت علیہم، جن پہ آپ کا انعام ہو چکا ہے، جو ریوارڈ والے ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن سے ناراض ہیں ان کا رستہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی آس پاس ہیں۔ اگر وہ آس پاس نہ ہوتے تو آپ کو اور مجھے اللہ کیوں وارن کر رہے ہوتے ان سے کہ یہ والا رستہ نہیں مانگنا؟ چلو کینیڈا میں تو آپ کہیں گے جی کہ یہ تو وہ ہے جو ایمان نہیں لائے یا جو مسلمان نہیں ہے۔ ہاؤ اباؤٹ سعودی عربیہ، ہاؤ اباؤٹ کویت، ہاؤ اباؤٹ پاکستان، ہاؤ اباؤٹ اسلامک کنٹریز، انڈونیشیا، ملیشیا، وہاں پہ کھڑا ہو کے میں کیوں کہہ رہا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اس کا مطلب ہے جن سے اللہ ناراض ہے وہ بھی ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ میں اپنے ماضی میں دیکھتا ہوں تو میں بہت سارے کام ایسے کر رہا تھا جو مجھے آج یقین ہے اس بات کا کہ اللہ مجھ سے ناراض تھا اس وقت۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایمرجنسی والے پیشنٹس کو پہلے دیکھتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جب آپ آئی سی یو میں جاتے ہیں تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس کو ابھی نہیں بچایا تو یہ گیا۔ تو ہم بھی انہی میں سے تھے جو ایمرجنسی والے پیشنٹ تھے کہ ان کو ابھی دیکھ لو ورنہ پھر یہ اور آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سارے ریسورسز بھی تھے۔ شیطان ماشاءاللہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر لاتا تھا، تو ہمیں بہت زیادہ اور جلدی مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ نے نظر کرم کی، رحم کیا کہ اس قابل ہوئے کہ تھوڑا سا زندگی میں ایک پازیٹیوٹی آ گئی۔ تو اب یہ غضب والوں کا رستہ، انعام والوں کا رستہ، اور جو دوالین ہو گئے، جو رستے سے ہی گئے، کسی کہیں اور ہی چلے گئے، وہ بھی ہمارے آس پاس ہی ہوں گے۔ تو آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے، ایمان والے ہر دور میں اللہ کی مدد کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں صرف آپ کی مدد، آپ کی کوآپریشن، آپ کا تعاون چاہیے، تو یہ کیسے ملتا ہے؟ تو آئیے، آج تک ہم نے اس کا جواب نہیں لیا۔ ہم نماز پڑھ کر، سلام پھیر کر، اپنی پوری دعاؤں کی لسٹ جو بھی جہاں بھی ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ہم اللہ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ مجھے تعاون چاہیے، مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ مانگا ہم نے سیدھا رستہ تھا، لیکن دعا میں نے کچھ اور مانگنا شروع کر دیا۔ تو کیا سیدھے رستے کے اوپر، پہلا سوال تو میرا یہ ہے، ہم سبجیکٹ کی طرف ضرور آئیں گے، لیکن پہلے اس کا گراؤنڈ بنانا بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے انڈرسٹینڈ کریں اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے، کس کو ملتی ہے، اور کیا پروسیس ہے اس کا۔ تو پہلا سوال تو میں یہ اٹھاتا ہوں کہ کیا یہ سیدھا رستہ ہم آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں یا اس دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم، ایک بیلنس رستہ۔ اگر یہاں پہ ہمیں سیدھا رستہ نہیں ملا تو وہاں کیسے ملے گا؟ کیونکہ جن کو اللہ نے آخرت کے لیے منتخب کیا، جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو بشارت دی گئی اس دنیا میں، ان کی دنیا کتنی حسین تھی، جس کی مثالیں آج تک دی جا رہی ہیں، جن کے واقعات ہم آج تک بیان کرتے ہیں۔
تو ان کو دنیا سے ہی اللہ نے ریس کر دیا تھا, دنیا میں ہی ان کو اٹھا دیا تھا, ان کے کردار کو, ان کے ذکر کو, ان کی پورے عمل کو, ان کی لائف کو مثال بنا دیا تھا, اور آخرت تو ان کو ملی ہی ملی. تو صراط مستقیم ہم دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. اور کیا دوسرا سوال, اس کے بعد میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا صراط مستقیم اور سیدھے راستے کے اوپر کیا ہر چیز نہیں ملے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ یار فوڈ کورٹ چلتے ہیں, وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, وہاں پہ دیسی بھی ہے تو اٹالین بھی ہے تو چائنیز بھی ہے, فوڈ کورٹ چلتے ہیں. تو کیا صراط مستقیم اور سیدھے راستے کے اوپر اولاد نافرمان یا تابعدار نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ پھر بھی ہو جائے نافرمان, لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ سیدھے راستے کے اوپر اولاد بھی فرما بردار اور صالح ہی بڑی ہوتی ہے. کیا سیدھے راستے کے اوپر گھر میں چک چک ہو رہی ہوگی, آرگیومنٹس ہو رہے ہوں گے؟ کیا سیدھے راستے کے اوپر اکانومی ہماری ہر وقت مشکل میں ہوگی؟ کیا سیدھے راستے پر ہم لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں گے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سیدھے راستے پہ کیا وہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی جس کی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم ایک ایک کر کے جو اتنی ساری دعائیں مانگتے ہو, تم سیدھا راستہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کیوں صراط مستقیم مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم بات کریں گے کہ اللہ کی مدد آج مجھ جیسا ایک کمزور گناہگار انسان کیسے حاصل کرے, اس کو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آسانی اور ہیلپ کی ایمان والوں کی کہ اللہ کی مدد ان کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. تو جب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف آپ کے غلام ہیں اور آپ سے تعاون چاہتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. تو کیا ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے؟ جی, سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے, اس کی 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ کہاں جانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. ان ھذا القرآن, سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 9, ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوم, ہدایت کر دیتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا, قائم دائم اور سموتھ اینڈ سٹیبل ہے, استقامت والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے دعا مانگی سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید کی سورہ ہے, جب وہاں سے ہم نے اللہ سے سوال کیا, دعا کی, تو جواب کہاں سے آنا چاہیے تھا؟ کہیں باہر سے میں جواب دوں گا, کوئی اور جواب دیں گے, یا اللہ خود جواب دیں گے؟ تو یہی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کو دیا تھا. اسی لیے اصحابہ کرام قرآن والے بن گئے تھے. دین اسلام, ہمارے اس دین کے اندر شخصیت پرستی, پرسنالٹی ورشپ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے ہدایت کی تھی اصحابہ کرام کی, اور اصحابہ کرام نے اسی قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تھی اور اطاعت کی تھی. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میری اتباع کرنے والے, مجھے فالو کرنے والے, نعوذ باللہ کوئی بلائنڈ نہیں ہے, بصیرت کے ساتھ ہیں. اللہ نے ان کو روشنی دی ہے, اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے ان کو راستہ دکھایا ہے. اسی لیے وہ جان, مال, زندگی, بچوں, گھر بار کے ساتھ جہاد کر رہے تھے, کیونکہ ان کو کلیرٹی تھی, ان کو یقین تھا, ان کو نظر آ رہا تھا, اللہ کی آیات, اللہ کے وعدے سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس لیے انہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا, ان کی زندگی میں کبھی شک نہیں آیا, کبھی انسیکیورٹی نہیں آئی, کبھی اللہ کی ذات پہ, اس کے وعدوں پہ کبھی شک نہیں آیا, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کبھی شک نہیں آیا, کیونکہ وہ کلیرٹی حاصل کر چکے تھے. ہمیں یہ کلیرٹی کیوں نہیں ملی؟ ہم مدد اللہ کی مانگتے, مدد اللہ سے مانگتے ہیں, ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کبھی کسی گوگل پہ ریسرچ کر رہے ہیں, کبھی کسی انگریز کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہماری اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتی, جبکہ صلاۃ کا مقصد ہی, صلاۃ کا مطلب ہی ٹو وے کمیونیکیشن ہے. نماز میں ہم ٹو وے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد پھر پورا قرآن اس کا جواب ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اب آتے ہیں مدد,
کہ یہی مدد کیسے ملے گی؟ تو ہم نے اس لائن سے پہلے سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو سورہ بقرہ 2 اس کی آیت نمبر 152 میں آپ سے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہم جان لیں اچھی طرح کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ چلے میں آپ کو چاہوں گا کہ اس کی عربک بھی آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو اور واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء، تم اللہ سے رجوع، اللہ سے کمیونیکیٹ، اللہ سے کنیکٹ، جیسے ہم لائر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، نیوٹریشنسٹ کے پاس گئے تھے، لائف کوچ کے پاس گئے تھے، تو اللہ کے پاس بھی جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے. You cannot get closer to Allah, you cannot go to Allah, you cannot approach Allah. آپ اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے. افضل ممن خرج منہ، اس چیز کے علاوہ جو اس کے اندر سے نکلی ہے. You cannot get closer to Allah through anything except something which has come out of himself. یعنی جو چیز اس کے اندر سے نکلی ہے اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں دنیا میں، اس کائنات کے اندر اللہ کو رجوع کرنے کا، اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اس سے رابطہ کرنے کا، اس سے کمیونیکیٹ کرنے کا، اس سے مدد مانگنے کا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی القرآن. تو قرآن وہ رستہ ہے، اللہ کی کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم کلام پاک کہتے ہیں، اللہ کی بات چیت. کلام اللہ، کلام پاک، ایک پاک کلام. کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، ٹاک. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کلام کے ذریعے بات کی، اور اسی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس نے کہا کہ اللہ ہم سے بات نہیں کر رہے؟ کیوں ہم خلاؤں میں، کیوں ہم ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، کیوں ہم الٹی سیدھی پریکٹسز، الٹی سیدھی حرکتوں میں چلے جاتے ہیں ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے؟ وہ تو بات کر رہا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنو. یہاں تک کہ جو اس کو نہیں بھی جانتا اس کو بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، او مین کائنڈ. اب انسان بیچارے کو کیسے پتا کہ اس کو بلایا جا رہا ہے؟ وہ تو آپ اور میں بتائیں گے اس کو. اب جب آپ اور میں خود ہی نہیں جانتے ہوں گے، کبھی ہم نے خود ہی رابطہ نہیں کیا ہوگا اللہ سے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو اس بیچارے انسان کو ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو اپنی مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت میں، فَاذْكُرُونِی، تم مجھ سے رابطہ کرو، مجھے یاد کرو، میری یاد دہانی اپنے پاس رکھو. فَاذْكُرُونِی، مجھ سے ذکر لو، مجھے یاد کرو. اذکرکم and I will remember you. You remember me, I remember you. کہ آؤ تو صحیح، رابطہ تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانو اور قرآن کو کھولو، اور ذرا سامنے تو آؤ، یا ایھا الذین آمنو کے کٹہرے میں تو آؤ. تو جب تک میں یا ایھا الذین آمنو کے کٹہرے میں نہیں آ رہا، ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے بہت دنوں سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک میں چیک ہی نہیں کروں گا کہ قرآن مجید میں میرا کردار کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، مجھے اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیوٹیز دے رہے ہیں، کیا میری رسپانسبلٹیز ہیں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، مجھ سے نصیحت لو، اذکرکم، میں تمہیں نصیحت دوں گا. تو یہ وہ فری ایڈوائس ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے رہا. لائر فیس لیتا ہے آپ سے گھنٹوں کے حساب سے، ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے، لائف کوچ آپ سے فیس لیتا ہے، ٹرینر جم کا آپ سے فیس لیتا ہے، لائف کوچ اور یہ ایجوکیشن سسٹم آپ سے پیسے لیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. اللہ نے کب ہم سے پیسے لیے؟ اللہ نے کب ہم سے کچھ مانگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء نے کب کچھ مانگا؟ سب کی ایک ہی سنت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے. تو کسی نے دین بتانے کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا کسی نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا. تو اللہ بھی ہمارے گھروں میں کتاب پڑھی ہوئی ہے،
ہمیں بلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے نصیحت لو، میں نصیحت دوں گا، وشکروا لی، اور میرے شکر گزار ہو جاؤ، ولا تکفرون، اور انکار مت کرنا۔ تو یعنی جب ہم اللہ سے نصیحت نہیں لیتے تو ہم انکار کی طرف ایونچولی چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور فلسفی اور کلچرز کا سہارا لیتے ہیں اور لائف سٹائل کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ کے احکامات کا انکار تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، چاہے زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا عمل تو کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگلی ہی آیت پھر ہم ایک بریک پر جائیں گے اور اس پر واپس آ کر بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، تم نے تعاون مانگا تھا سورہ فاتحہ میں، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تعاون لو، تعاون چاہو، بالصبر والصلاۃ، تعاون ملے گا میرا، مدد ملے گی میری، لیکن دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک صبر اور ایک صلاۃ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے، بریک کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح صبر کریں اور کس طرح صلاۃ ہمارے لیے اللہ کی مدد بن جائے گی، کیونکہ نماز تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ مدد بن گئی ہوتی تو پھر ہم ہاتھ اٹھا کے بعد میں دعا کیوں کر رہے ہوتے؟ اور اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ تو آج ہمیں جواب بھی آ رہا ہے، اور آج ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ مدد کس طرح عملی طور پہ زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سٹیپس بتا رہے ہیں، صبر اور صلاۃ۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج ایک ایمان والا کیسے اپنی زندگی میں اللہ سے مدد لے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں، اگر مدد چاہیے، آمنوا استعینوا، اگر تعاون چاہیے تو بالصبر، تو صبر کے ساتھ آؤ۔ تو یہ صبر کیا ہے جلدی سے بتاؤں گا آپ کو، پھر انشاءاللہ ایک دن ہم پورا سبجیکٹ کریں گے صبر کے اوپر۔ معاشرے میں کہا جاتا ہے صبر کا مطلب کہ بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بس صبر کرو۔ معاشرے میں صبر کو کمزوری اور بے بسی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ صبر کی آیات دیکھیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بس اب انتظار کرو، بس اب جو اللہ کی مرضی۔ نہیں، اللہ کی مرضی تو ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر مجھے کیوں کہا جا رہا ہے صبر کرو؟ صبر ایک ایکشن، ایک عمل اور ایک کردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صبر کیسے کیا تھا؟ 23 سال کنٹینیوڈ محنت کی تھی، اللہ کے احکامات پہ مستقل محنت کرتے رہنا، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں اللہ کہ اگر مدد چاہیے تو اب بھاگنا نہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے دعا کی اور بس اب اللہ کر دے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی چیز عطا کرے، ہمیں کوئی چیز دی جائے۔ جیسے بچے کو آپ تربیت دے کے پہلے کسی جگہ پر لے کر آتے ہیں، پھر اس کو آپ کوئی فیسلٹی یا کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس کو وہ ہینڈل کر سکے۔ 13 سال کے 12 سال کے بچے کو گاڑی کی چابی دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو صبر جو ہے یہ وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ کی مدد دلواتی ہے، اور صبر کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے آپ کو جو حکم دے دیا، آپ کو جو انسٹرکشن مل گئی، اس کے اوپر اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، آپ نے اس کو مستقل اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کرتے رہنا ہے، اس کو نماز میں پڑھتے بھی رہنا ہے، اس کو گاڑی چلاتے ہوئے یاد بھی رکھنا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے۔ اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس پہ کھڑے ہو جانے کا نام صبر ہے میرے عزیز دوستو۔ لیکن صبر اکیلا نہیں، صبر کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا صلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں، ٹو وے کمیونیکیشن۔ یہ ٹو وے کمیونیکیشن سے شروع ہوتا ہے اور پورا نظام بن جاتا ہے۔ صلاۃ ایک پورا نظام ہے جس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، یہ جو ہم روز پڑھتے ہیں 5 وقت جو خانہ کعبہ سے قائم ہے، یہ نماز بھی صلاۃ ہی کے نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن کمپلیٹ صلاۃ نہیں ہے۔ کمپلیٹ صلاۃ کے اندر اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن، پہلے ہم حکم کو سمجھتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے حکم وحی ہوا، انہوں نے اس کو سمجھا، پھر سمجھایا،
پھر کھڑے ہو کر نماز میں اس کو اناؤنس کیا, سب نے اس حکم پہ سجدہ کیا, اور پھر زندگی میں جا کے اس حکم پر عمل کر دیا. اس کو صلات کہتے ہیں میرے عزیز دوستوں, بھائیوں بہنوں. تو صبر کے ساتھ صلات, یعنی جس حکم پہ آپ نے صبر کیا ہے, جس حکم پہ آپ ڈٹ گئے ہیں, اس کو اب زندگی میں آپ نے ایگزیکیوشن میں لے کر آنا ہے. اس کو نماز میں بھی اس حکم کو پڑھنا ہے, اس کو زبان پہ بھی رکھنا ہے, سوچ میں بھی رکھنا ہے, اور عمل میں کر کے بھی دکھانا ہے. تو صبر اینڈ کمیونیکیشن. میں پھنس گیا فرض کریں ہسپتال میں, یا آپ پھنس گئے ہسپتال میں, اور کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیسے صبر آئے گا؟ کبھی صبر نہیں کریں گے آپ. بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے یا پیار کرنے والا آپریشن تھیٹر میں ہے, تو جیسے ہی کوئی دوست یا بھائی آپ کا فون اٹھا لے گا اور فون اٹھا کر کہے گا کہ میں آ رہا ہوں, فکر مت کرو, کس ہسپتال میں ہو, اوکے آئی ول بی دیر, تو اب آپ صبر کر لیں گے کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن ہو گئی. تو صلات اسی لیے صبر کے ساتھ جوڑ دی کہ مدد ملے گی, ڈٹے رہنا ہے, اور ساتھ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا ہے. آج بھی جب جہاز ٹاور سے کمیونیکیشن سے نکل جاتا ہے تو وہ جہاز پھر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کریش بھی ہو جاتا ہے, یا پھر کہیں اور سے ملتا ہے, کسی دشمن کی ٹیریٹری میں چلا جاتا ہے. تو صبر اور صلات, ڈٹنا ہے اور اللہ سے کمیونیکیشن میں رہنا ہے, اللہ کے احکامات کو جانتے رہنا ہے, تو پھر اللہ آہستہ 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 ہمیں ہماری منزل تک لے جائیں گے. اور یوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو, انبیاء کرام کو, سب کو مدد ملی تھی. ہمیں بھی آج گھروں میں, زندگی میں, ہمارے پرابلمز میں اسی طرح مدد ملے گی. آج میں شارٹ کٹ کروں کہ جی میں دعا مانگوں اور اگلے دن میرا کام ہوا ہو, تو یہ ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو, بھائیوں بہن. اللہ نے ایک نظام, ایک سسٹم, ایک دین فطرت ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایمان والا اللہ کی مدد کیسے مانگتا ہے. کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اللہ کے اوپر پورے یقین سے توکل کرنا اور اس سے ہمیشہ امیدوار رہنا اس کی مدد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.